دنیا آج تک خالد بن ولید کو یاد کرتی ہے کیونکہ وہ ہسٹری کے گریٹسٹ واریئرز اور گریٹسٹ جنرل میں سے ایک تھا۔ وہ کسی عام گھر میں نہیں بلکہ مکہ کے سب سے طاقتور اور امین خاندان بنو مخزوم میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد ولید بن مغیرہ عرب کے سب سے امیر آدمی تھے۔ اتنی زیادہ دولت تھی کہ قرآن میں بھی ان کا ذکر ملتا ہے۔ کعبہ کی مینٹیننس کے لیے جتنا پیسہ پورا مکہ مل کر دیتا تھا اتنا اکیلا ولید بن مغیرہ دے دیتے تھے۔ اسی وجہ سے خالد بن ولید شہزادے کی طرح پلے بڑھے۔ انہیں زندگی میں کبھی کام کرنے کی ضرورت نہیں پڑی سوائے جنگ کے۔ مکہ کے 3 بڑے قبیلے تھے۔ بنو ہاشم کا کام تھا دین کو کنٹرول کرنا، بنو امیہ کا کام تھا پیسے کے لیے مشہور ہونا، بنو مخزوم کا کام تھا مکہ کی سیکیورٹی اور جنگوں کو سنبھالنا۔ بنو مخزوم کا ہر جوان ڈینجرس وارئر ہوتا تھا۔ ان کا سب سے امپورٹنٹ کام جنگلی گھوڑوں کو ٹرین کرنا تھا۔ اسی لیے بچپن سے ہی خالد بن ولید کو گھوڑوں اور کیولری کا ماسٹر مانا جاتا تھا۔ وہ اکثر رومن امپائر کے شہروں کو دیکھ کر حیران ہوتے، لیکن انہیں نہیں پتا تھا کہ ایک دن پوری رومن امپائر صرف ان کا نام سن کر کانپ اٹھے گی۔ اسی دوران اللہ نے مکہ میں اپنا آخری نبی کو چنا۔ اسلام دھیرے دھیرے پھیلنا شروع ہوا۔ پہلے غریب لوگ اسلام کی طرف آئے۔ ولید بن مغیرہ خود قرآن سن کر متاثر ہوئے، لیکن لوگوں کے ڈر کی وجہ سے اسلام قبول نہ کیا بلکہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن بن گئے۔ انہوں نے کہا کہ محمد نعوذ باللہ جادوگر ہیں۔ اس پر اللہ نے قرآن میں سخت جواب دیا۔ پھر وہ پلٹا اور غرور سے آخر کہا، یہ کچھ نہیں، بس پرانے زمانے کا ایک جادو ہے اور انسان کی بنائی ہوئی باتیں ہیں۔ بہت جلد میں اسے دوزخ میں ڈالوں گا، اور تمہیں کیا پتا کہ دوزخ کیا ہے۔ ولید بن مغیرہ کے انتقال کے بعد ظلم اتنا بڑھ گیا کہ مسلمانوں کو ہجرت کر کے مدینہ جانا پڑا۔ اسی دوران جنگ بدر ہوئی جس میں قریش کے بہت سے سردار مارے گئے اور خالد کے بھائی ولید بن ولید قید ہو گئے۔ خالد غصے میں آئے، 4000 گولڈ کوائنز دے کر بھائی کو آزاد کروایا، لیکن رات کو بھائی چھپ کر مدینہ واپس چلا گیا اور اسلام قبول کر لیا۔ اس کے بعد جنگ احد ہوئی جہاں خالد بن ولید نے 50 آرچرز کی غلطی کا فائدہ اٹھا کر ہسٹری کا سب سے بریلینٹ کیولری اٹیک کیا۔ اس جنگ کے بعد پورا عرب مان گیا کہ خالد بن ولید ایک جینیس جنرل ہے۔ بعد میں صلح حدیبیہ کے واقعے نے خالد کے دل کو بدل دیا۔ انہیں احساس ہوا کہ محمد جیسا انٹیلیجنٹ آدمی جھوٹا یا جادوگر نہیں ہو سکتا۔ آخر کار خالد بن ولید نے اسلام قبول کر لیا اور مدینہ آ گئے۔ پھر جنگ موتا ہوئی جہاں 3000 مسلمان رومن امپائر کے لاکھوں فوجیوں کے سامنے کھڑے تھے۔ 3 مسلمان جنرلز شہید ہو گئے۔ اس وقت مسلمانوں نے خالد بن ولید کو لیڈر چنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے کمان سنبھال لی۔ یہیں سے خالد بن ولید کو سیف اللہ کی تلوار کا لقب ملا۔ ان کی لیڈرشپ میں مسلمانوں کی فوج مدینہ واپس آئی۔ بعد میں فتح مکہ اور جنگ حنین اور کئی بڑی جنگوں میں خالد بن ولید اسلام کے سب سے بڑے جنرل رہے۔ وارس میں خالد بن ولید نے پورے عرب کو دوبارہ اسلام کے نیچے لا دیا۔ آخری بات جو عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہی، خالد جنگ کا ماسٹر ہے اور موت کا دوست۔ سبسکرائب